بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو أي الاسم قسمان معرب ومبني لأنه لا يخلو إما أن يكون مركبا مع غيره أو لا والأول إما أن يشبه مبني الأصل أو لا وهذا أعني المركب الذي لم يشبه مبني الأصل هو المعرب وما عداه أعني غير المركب والمركب الذي يشبه مبني الأصل مبني. بسم اللہ الرحمن الرحیم وہو الاسم قسمان معرب و مبنی. سب سے پہلے دیکھیں وہو معرب و مبنی. اس عبارت سے علامہ شیخ حاجب اسم کی تقسیم کر رہے ہیں. اسم کے خواص کے بعد کس کو ذکر کر رہے ہیں؟ اسم کی تقسیم کو، کہ اسم کی دو قسمیں ہیں، معرب اور. اب آ جائیں اشارے کی عبارت کی طرف. علامہ شارح جامی فرماتے ہیں وہو، اس کے بعد فرمایا ایل اسم، ایل قسمانی، کس. علامہ شارح جامی نے یہ جو ایل اسم قسمانی نکالا، پھر اس کے بعد کہا معرب و مبنی، متن کی عبارت ذکر کی، یہ دو لفظ درمیان میں نکالے. ایل اسم سے ہوا ضمیر کا مرجع بیان کر دیا کہ ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ اسم. اور قسمان سے علامہ شارح جامی نے دو اعتراضوں کا دے دیا جواب. اچھا، سب سے پہلا اعتراض تو یہ ہوتا ہے کہ متن کی یہ جو عبارت ہے ہوا معرب و مبنی، اس میں ہوا مبتدا ہے، ہوا اور معرب اور مبنی میں سے ہر ایک خبر ہے. معرب بھی خبر ہے، مبنی بھی خبر ہے. اور خبر کا آپ کو پتہ ہے مبتدا پر حمل ہوتا ہے. خبر کا مبتدا پر، یہاں اس خبر کا مبتدا پر حمل درست نہیں ہے، کیونکہ حمل کا مطلب ہے صدق الخبری عن جمیع افراد المبتدائی، خبر کا مبتدا کے تمام افراد پر صادق آنا. خبر کا مبتدا کے تمام افراد پر صادق آنا. اگر معرب ان کو خبر بنائے تو اس کا مطلب ہے وہ اسم معرب ہے، یعنی تمام اسم معرب ہیں، ہر اسم معرب ہے، ہر اسم معرب ہے، حالانکہ تمام اسم معرب نہیں ہے. اور اگر مبنی کو خبر بنائے تو اس کا مطلب ہوگا ہر اسم مبنی ہے، یا تمام اسم مبنی ہے، ہر اسم مبنی بھی نہیں ہے. اور یہ خرابی کیوں لازم آ رہی ہے؟ جب اسم ان میں سے ہر ایک کو کیا بنایا گیا ہے؟ خبر بنایا گیا ہے. ٹھیک ہے. اور خبر کا مبتدا پر کیا ہوتا ہے؟ حمل. اور حمل کا مطلب ہے کہ خبر کا مبتدا کے تمام افراد پر کیا آنا؟ صادق آنا. تو یہ پہلا اعتراض ہے کہ اس صورت میں یہ خرابی لازم آتی ہے. اگر معرب ان کو کیا بنائے خبر تو ثابت ہوگا تمام اسم معرب ہیں. اگر مبنی ان کو خبر بنائے تو کیا ہوگا؟ تمام اسم مبنی. حالانکہ بعض اسم معرب ہوتے ہیں اور بعض اسم کیا ہوتے ہیں؟ نہ سارے اسم معرب ہوتے ہیں، نہ سارے اسم. ایک دوسرا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جب دو ہی قسمیں اسم کی، معرب اور، تو ماتن یوں کہہ دیتے ہیں حسر کے ساتھ وَلَيْسَ هُوَ إِلَّا مُعْرَبٌ وَمَبْنِيٌّ. وَلَيْسَ إِلَّا هُوَ مُعْرَبٌ وَمَبْنِيٌّ، کہ وہ اسم نہیں ہے مگر معرب اور مبنی. یعنی اسم کی صرف دو ہی قسمیں، معرب اور مبنی. یعنی حصر کے ساتھ انہوں نے اس طرح ذکر کیوں نہیں کیا؟ تو اس کا یہاں سے دیا جواب قسمانی کہہ کے، قسمانی کہہ کے اس اعتراض کا دے دیا جواب. تو اعتراض جواب کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ یہاں معرب اور مبنی میں سے ہر ایک خبر نہیں ہے، بلکہ یہاں عطف حکم پر مقدم ہے. قسمان سے اشارہ کر دیا کہ دونوں مل کر، معطوف علیہ اور معطوف دونوں کا مجموعہ، دونوں مل کر خبر ہیں، ہر ایک خبر نہیں ہے. تو اب اس سے یہ ثابت ہوگا کہ بعض اسم معرب ہیں اور بعض مبنی ہیں، نہ سارے معرب ہیں اور نہ ہی سارے. اور دوسرے سوال کا بھی جواب دے دیا کہ یہ یہاں عطف مقدم ہے کس پر؟ حکم پر. اسم کی یہ جو تقسیم ہے نا معرب اور مبنی کی طرف، یہ تقسیم الکلی الی الجزیات ہے، اور تقسیم الکلی الی الجزیات میں حکم پہلے ہوتا ہے، عطف بعد میں ہوتا ہے. لیکن یہاں عطف پہلے اور حکم. تو جس چیز کا حق مؤخر ہونا اس کو اگر مقدم کا دیا جائے تو یہ حصر کا فائدہ دیتا ہے. جب حصر یہاں
ایسے ہی حاصل ہو گیا، تو الگ سے الا یا انما وغیرہ کو لا کر حصر کرنے کی ضرورت چلیے جی دیکھیں، اور وہ یعنی اسم قسمانی، دو قسمیں معرب اور مبنی، لِأَنَّهُ لا يخلو، لِأَنَّهُ مٹائیں جی، لِأَنَّهُ لا يخلو، علامہ شارح جامی کی غرض اس عبارت سے وجہ اثر کو بیان کرنا کہ اسم کی دو ہی قسمیں کیوں ہیں، معرب اور مبنی دو ہی وجہ اثر ذکر کر رہے ہیں کہ اسم دو حال سے خالی نہیں، غیر کے ساتھ مرکب ہوگا، بولیں غیر کے ساتھ، اگر غیر کے ساتھ مرکب ہے تو پھر دو حال سے خالی نہیں کہ وہ مبنی الاصل سے مشابہت رکھتا ہے۔ اب علامہ شارح جامی فرماتے ہیں وہ مرکب جو غیر کے ساتھ مرکب ہو اور مبنی الاصل سے مشابہت نہ رکھتا ہو، مرکب ہو اور مبنی الاصل سے یہ معرب اور اس کے علاوہ بقیہ دونوں صورتیں مبنی، یعنی جو مرکب ہی نہ ہو، جو یا مرکب تو ہو لیکن مبنی الاصل سے مشابہت رکھتا ہو، مبنی الاصل سے یہ دونوں صورتیں مبنی ہیں۔ دوبارہ سنیں، پہلی صورت کہ جو مرکب ہو اور مبنی الاصل سے مشابہت نہ رکھتا ہو یہ معرب ہے، اس کے علاوہ بقیہ دونوں صورتیں کہ مرکب ہی نہ ہو یا مرکب تو ہو لیکن مبنی الاصل سے مشابہت رکھتا ہو، یہ دونوں صورتیں کیا نکلیں گی؟ مبنی۔ چلیے دیکھیے، کہتے ہیں لِأَنَّهُ لَا يَخْلُو، اسم دو حال سے خالی نہیں، یا تو وہ مرکب ہوگا غیر کے ساتھ، اولا یا مرکب قسم اول، یا تو اسم مبنی الاصل سے مشابہت رکھتا ہوگا یا نہیں۔ وَهَذَا آنی اور یہ یعنی وہ مرکب جو مبنی الاصل سے مشابہت نہیں رکھتا، وہ مرکب والمعرب، یہ کیا ہے؟ وما عداہ، اور اس کے علاوہ یعنی ایک تو جو غیر المرکب جو مرکب ہی نہ ہو، یا والمرکب الذی مرکب تو ہو لیکن یشبہ مبنی الاصلی مبنی الاصل سے مشابہت، یہ مبنی، یہ کیا ہے؟ مبنی ہے۔ چلیے جی